بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث 6 تا 10۔ منتخب احادیث سے پہلے الحمدللہ قرآنی آیات ان کی تمام مشقی سوالات ہو چکے ہیں، ایسے ہی عقیدت توحید کے بھی مشقی سوالات ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد منتخب احادیث 1 تا 5 اس کے جو مشقی سوالات ہیں وہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز منتخب احادیث کے جو 6 تا 10 منتخب احادیث نمبر 6 سے لے کر 10 تک جو ہیں ان کے مشقی سوالات اس کو ہم پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 61 پر موجود ہے۔ برائے جماعت ناہم آپ سے التماس ہے کہ بڑی محنت سے پریزنٹیشن تیار کی جاتی ہے اور ثواب کی نیت سے آپ تک اس کو ارسال کیا جاتا ہے تاکہ قرآن و حدیث سے واقفیت حاصل ہو جائے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوالات تفصیل دے ہوتے ہیں اور بتانا ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اس لیے شروع سے آخر تک سنیں گے، بیٹھ کے سنیں گے، کیونکہ اسلامیات ہے، ادب سے بیٹھیں، ادب سے سنیں تو اللہ رب العزت جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اسی سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے جو کہ تفصیلی سوالات ہوتے ہیں۔ منزل احادیث میں سے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ اس میں سے پوچھا جائے ترجمہ۔ حدیث آسان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ترجمہ پوچھ رہے ہیں، وضاحت کچھ بیان کر دی گئی ہے کہ علم میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے کی زندگی اس میں جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال اور حرام میں ہم تمیز کر سکیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ایمانیات، ہمارے عقائد ٹھیک ہوں۔ دوسری بات ہے کہ ہمیں طہارت کا پتہ ہو، پاکی ناپاکی اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نماز کے مسائل، نماز میں تقریباً 100 کے قریب مسائل ہیں۔ اس میں نماز میں 13 فرائض ہیں، 14 واجبات ہیں، اور نماز میں جو ہے 21 سنتیں ہیں، 28 مفتدات ہیں، 5 مستحبات ہیں، یہ تمام ملا کر تقریباً 100 بنتی ہیں۔ اس سے آگاہی ہونا کہ نماز میں فرائض کون کون سے ہیں، واجبات کون کون سے ہیں، اور مفردات کون کون سے ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور مستحبات کون کون سی چیزیں ہیں، سنتیں کون کون سی ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی علم ہے، نماز کا علم حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ رمضان کے مسائل ہیں، وہ بھی اس سے آگاہی، رمضان مبارک میں روزے رکھ رہے ہیں، روزہ کس کس پر فرض ہے، کب روزہ توڑنے کی اجازت ہے، کون سے مسائل ہیں، وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ پھر رمضان کے بعد، روزے کے بعد زکوٰۃ کے مسائل، مال کی نصاب کب ہوتا ہے، مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں، پھر اگر حج کے مسائل، اس کے ایسے ہی کچھ نکاح وغیرہ کے مسائل ہیں جو ضروری ہے، وہ بھی سمجھ میں آنے چاہیے۔ اگر وہ بزنس مین ہے، تاجر ہے، تو اس کو خرید و فروخت کے مسائل، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے وہ علم سیکھتے تھے کہ ہم نے کیسے خرید و فروخت کرنی ہے، اس کے بعد وہ اپنی دکان وغیرہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو بہت ہی اہم ہے کہ ہمیں تجارت میں کون کون سی دینی مسائل ہیں اپنے علماء سے پوچھتے رہنا چاہیے۔ ایسے ہی کاشتکاری کے، زمینداری کے، کھیتی باڑی کے مسائل ہیں، اس سے بھی ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر ملازمت سے متعلق بہت سے مسائل ہیں کہ بھائی اگر ہم کسی کو ملازم رکھ رہے ہیں تو کیسے رکھنا ہے دین کے مطابق، اگر ہم خود ملازم ہیں تو کیسے ہمیں چلنا ہے۔ ایسے ہی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض ہے۔ سو رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اور بھی 24 گھنٹے کا مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ ہر ایک کے لیے حلال حرام کے مسائل جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں، فرض ہیں، پتہ ہو کہ بھائی یہ چیز حلال ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد جو حدیث نمبر 1 سے لے کر 5 تک، اس میں ایک سوال جو ہے ترجمے والا سوال تھا، تو اس کا جز نمبر 2
صفحہ نمبر 55 جو ہے، جو مشقی سوالات صفحہ نمبر 55 پہ ہے، تو اس میں ایک حدیث ہے درود شریف کے حوالے سے، تو ضروری سمجھا کہ بھائی اس کی کچھ جو ہے مختصر سے تشریح ہو جائے تاکہ ہم درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ حدیث کا ترجمہ ہو چکا تھا، اور دیکھیے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو درود شریف کی کثرت کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، قرب، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے گی۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں تو مجھے کس قدر اس کا وظیفہ بنانا چاہیے، یعنی کہ 24 گھنٹے میں مجھے کتنے گھنٹے یا کتنے منٹس جو ہے مجھے درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کا وظیفہ، اس کا ورد کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی تمہاری مرضی۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں 1/4 حصہ درود شریف پڑھا کروں، یعنی کہ جو میرا وظیفے کا وقت ہے اس میں 1/4، مثال کے طور پر اگر 4 گھنٹے جو ہے وظیفہ کیا جا رہا ہے یا 8 گھنٹے کیا جا رہا ہے ذکر اذکار، تو اس 8 گھنٹے میں چوتھائی بنے گے 2 گھنٹے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی آپ کی مرضی، اگر زیادہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ تو چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کچھ مقدار بڑھاتا رہا، یعنی کہ نصف کیا، اس طرح اور مزید بڑھاتا رہا۔ میں نے عرض کیا اب میں سب وظیفوں کو چھوڑ دوں گا، بس درود شریف ہی پڑھا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تو پھر یہ درود شریف تمہاری ہر فکر و غم کو دور کرنے کا سبب بن جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس میں دیکھیں اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے کھڑے بیٹھے ہر حال میں جب پاک ہوں تو درود شریف لازمی پڑھیں، درود شریف کی کثرت، درود شریف کی کثرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہم پر احسان ہیں۔ تو دیکھو اس میں فرمایا جائے گا اگر تم جتنے بھی وظائف کرتے ہو ان سب میں اگر درود شریف کی کثرت شروع کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوگا، تمہاری ہر فکر و غم کو دور کر دیں گے اللہ رب العزت، اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس کا صرف ترجمہ تھا، تشریح بھی احتیاطاً بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام جو اعمال ہے پسندہ میں، اس میں وہ تو عقائد درست کرنا ہے تو ضروری ہے، اور اس کے بعد اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنا ضروری ہے، اور تمام جتنی بھی عبادات ہے اس میں جو اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے وہ ہے نماز۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، گویا ایسا ہے اللہ رب العزت سے باتیں کر رہے ہیں، نماز میں وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا، اور جس کو پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اس کو بے حیائی اور برائی سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس بات کی تائید ہے کہ نماز ایسی نہیں کہ نماز گناہوں سے باز آئے، نمازی جو ہے گناہوں سے باز آئے، تو وہ صرف صورت نماز ہی کی ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی اگر وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اختتامیہ ہیں، اینڈنگ یہ ہے کہ دینی اسلام میں ایمان کے بعد اور اعمال میں سب سے مقدم چیز نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں۔ اگر نمازی نماز پوری نکل آئی تو بقیہ اعمال بھی پورے نکلیں گے، اگر نماز میں کمی آئے تو بقیہ اعمال میں بھی کمی آئے گی۔ اس لیے ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کروں، میں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتا ہی ہوں، آپ لوگ بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں، نماز میں ناغہ نہ ہو، کیونکہ نماز ہی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات دلا سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کی تحریر کیجیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، دیکھیے اس میں ہے عبداللہ ابن عمر، اصل نام ہے عبداللہ ابن عمر،
تو عبداللہ بھی ہے اور عمر کے بیٹے ہیں، دو ہیں تو عنہما، ایک صحابی ہو عنہ، دو ہوں عنہما، زیادہ صحابی ہوں عنہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حاکم سے مراد کیا ہے؟ منتظم، انتظام کرنے والا، اور نگران کار اور محافظ ہے۔ پھر جو کوئی بادشاہ ہے وہ لوگوں کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا کہ اس نے اپنی رعیت کے حق ادا کیے نہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت کی ہے یا نہیں۔ اور آدمی اپنے گھر والوں کا حاکم ہے اور ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی میں بچوں کی حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور غلام اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ غرض یہ کہ تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے، مسئول ہے، اور ہر ایک کو اپنی رعیت کے بارے میں سوال جواب دینا ہوگا، سوال پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے علم کی دو حکمتیں، دو حیثیتیں کون سی؟ علم کی دو حیثیتیں یا فرض کی دو اقسام ہیں، دو قسمیں فرض کی، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جن کو ادا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ فرض عین یعنی جس کا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے اور جس پر وہ لازم ہے کہ اس کو ادا کرے، اس کے ادا کرنے سے ادا ہوگا، دوسروں کے کرنے سے اس کے ذمے سے نہیں اترتا، جیسے 5 وقتی نماز، 5 وقت کی نمازیں اور ماہ رمضان کے روزے وغیرہ۔ اسلام میں مشہور فرض عین کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو کلمہ شہادت، دل سے اقرار کرنا، پھر دن رات میں 5 نمازیں، شہادت اللہ الہ الا و اقامت الصلاۃ، پھر زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایمان ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ماں باپ کی عزت کرنا، اساتذہ کی عزت کرنا، علماء کی حق کی باتوں کو ماننا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے، چھوٹی عمر کے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، نابالغ ہیں، ان اولاد کا نفقہ، خرچ وغیرہ، ان کو پالنا، ان کی پرورش کرنا بھی، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد فرض کفایہ۔ فرض کفایہ وہ ہے کہ بعض کے ادا کرنے سے باقی دوسروں کے ذمے سے بھی اتر جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی اس کو ادا نہیں کرے گا تو سب گناہگار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ اگر کچھ مسلمانوں نے پڑھ لی کافی ہے۔ اسی طرح سنت ایک ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ بھی، جس کی مثال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر محلے میں سے کچھ لوگ اعتکاف بیٹھ گئے تو سب کے ذمے ساقط ہو جاتا ہے، اگر ایک بھی نہیں بیٹھا تو سب گناہگار ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنت موقدہ چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تاکید کی کہ اعتکاف میں بیٹھا کریں۔ اسلام میں مشہور فرض کفایہ، اصل میں ایک آدمی نے سلام کیا تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک دو نے بھی کہہ دیا وعلیکم السلام، تب بھی ادا ہو گیا، کیونکہ سلام کا جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی سلام کا جواب دینا ہے۔ ایک تو ہے کہ سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور پھر سلام کا جواب بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ چھینک کا جواب دینا، چھینک آئی تو جواب میں وہ تو کہے گا الحمدللہ، تو جواب میں کہیں گے یرحمک اللہ، سب لوگ بیٹھے ہوں تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک مریض ہے، بیمار ہے، سخت مرض شدید میں ہے، اب اس کی عیادت کرنے جانا مسلمانوں کا فرض بنتا ہے، اس کے رشتہ داروں کا، کہ بھائی جائیں ان کے پاس۔ مسلمان میت کا غسل بھی دینا، یہ بھی کفن وغیرہ کا انتظام کرنا، نماز جنازہ، یہ تمام چیزیں، اس کو دفن وغیرہ کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فرض عین علم، جو ضروری علم ہے 24 گھنٹے کی زندگی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ فقہ کے علوم ہیں، جو اصول وغیرہ ہیں، باقی جو دین کی عالم بننا جس کو ہم کہتے ہیں وہ، اور قرآن مجید حفظ یاد کرنا، یہ بھی مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اسلام کی بنیاد کن باتوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد جو ہے، اسلام کی جو 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی پر ہے، اور ان ارکان 5 میں سے ہر ایک کے بارے میں متعدد آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام 5، اقامت الصلاۃ
پہلے ہے تشہد ان لا الہ الا اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ حضور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج ادا کرنا، یہ تمام جس میں استطاعت ہو، یہ دین کی بنیادی باتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے روزے کی فرضیت، اس پر کوئی ایک حدیث لکھنی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ بھائی پوچھ تو رہے ہیں کہ حدیث لکھیں۔ حدیث تو یہ ہے کہ ہے چھوٹی سی، لیکن تھوڑا سا روزے کے بارے میں لغوی معنی اور اس کے اصطلاحی یا شرعی معنی لکھ لی جائے تاکہ تھوڑا سا واضح ہو جائے، کیونکہ یہ 3 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اس طریقے سے آسانی سے 3 نمبر مل جائیں۔ روزے کی لغوی معنی ہیں، روزہ عربی زبان کا لفظ ہے صوم، صیام کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے رکنا اور اپنے آپ کو روکنا، کسی چیز سے رکنا یعنی مراد ہے امساک، روزے کے معنی ہے امساک یعنی رکنا یا اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا۔ اس کے بعد صیام کا شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی غرض سے فجر سے لے کر طلوع آفتاب سے لے کر، یعنی کہ صبح صادق ہم بولتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماعت سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اس کے بعد روزے کی فرضیت کے متعلق حدیث کیا ہے؟ رمضان کے روزے اور قیام جو ہے تراویح وغیرہ پڑھنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایک تو ایمان کی حالت میں، احتساب کا مطلب ہے ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو روزے کی فرضیت جو ہے، ایک تو ہے اسلام پر روزہ فرض ہے، جو مسلمان ہے، کافر پر روزہ واجب نہیں ہے، مسلمان ہونا چاہیے، اسلام قبول کیا ہو۔ اس کے بعد ہے بالغ پن، بچے پر واجب نہیں، ہاں جب وہ روزے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے حکم دیا جائے کہ وہ اس کا عادی ہو جائے، بالغ ہوگا تو روزہ فرض ہے، بچے پر فرض نہیں ہے۔ عقل مند ہو، عاقل ہو، پاگل پر روزہ واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی قدرت رکھتا ہو یعنی عاجز، یعنی جس کو قدرت نہ ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو خالی جگہ ہیں، MCQs، کثیر الانتخابی سوالات، دین کا مکمل علم حاصل کرنا یہ ہے فرض کفایہ، مکمل دین۔ ویسے علم حاصل کرنا یہ تو فرض عین ہے سب کے لیے تھوڑا بہت، کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکے، اتنا علم حاصل کرنا تو فرض عین ہے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ مکمل دین جو ہے اس میں تو فقہ اور قرآن اور تمام چیزیں شامل ہیں، تو یہ ہے فرض کفایہ۔ حدیث میں دین کے ستون ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ حدیث میں جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، الصوم جنہ، یعنی کہ روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، تو اس میں ہے روزے کو جو ہے روزے کو جہنم کی آگ سے ڈھال کہا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ ایک ہی پیریڈ میں جس طرح ہوتا ہے اس میں پوری ایکسرسائز کو سمجھا دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 15-20 منٹ کے اندر تمام ایکسرسائز سمجھ میں آ جائے، اور یہ جو ہے تمام اساتذہ کے لیے بھی مفید ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہے تو لازمی کمنٹس کیجئے گا، اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور اگر چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے، آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔